نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور اور پھونک ماری جائے گی سور میں فصعق تو بے ہوش ہو جائے گا من فی السماوات جو ہے آسمانوں میں ومن فی الارض اور جو ہے زمین میں الا من شاء اللہ مگر جسے چاہے گا اللہ تعالی ثم نفخ فیہ اخری پھر پھونک ماری جائے گی اس میں دوسری بار فاذا هم قیام ینظرون فاذا هم قیام ینظرون تو یکا یک وہ کھڑے ہو کر دیکھتے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ سے پہلے جس بات کا ذکر کیا کہ قیامت دنیا میں وہ لوگ کہ جو دنیا میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ہاں بڑے مجرم لوگ ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آپ اور آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں سب کی طرف ہمارا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں بتلایا کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب پیش ہوں گے تو ایک دوسرے سے اعلان برات کا اظہار کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی یہ طاقت ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین جس وقت قیامت کا دن لے کر آئیں گے تو اس وقت ایک پھونک ماری جائے گی کرنا میں۔ اللہ رب العالمین کا ایک فرشتہ، اللہ رب العالمین نے اسے کرنا قسم کی آلہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر جیسے ہی وہ پھونک مارے گا ساری کائنات کی تمام مخلوقات فوراً بے ہوش ہو جائیں گی، یعنی موت میں چلی جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ پھر دوبارہ جب پھونک ماری جائے گی تو پھر اس وقت ایک پھونک کی طاقت کے ساتھ اللہ رب العالمین وہی نہیں بلکہ اول دن سے جتنے بھی انسان پیدا ہوئے سب کو اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر دے گا، قیامت کا دن قائم کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمک اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور لائے جائیں گے انبیاء اور گواہ، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، جبکہ وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اب اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، کہ جب اللہ رب العالمین پھر اس زمین پر اتریں گے وہ کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ اللہ رب العالمین جب اس دنیا میں اپنے عرش کو لگائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں نے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے ان کی طاقت اتنی ہے کہ ایک کام سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ زمین و آسمان کی لمبائی سے بڑھ کر ہے۔ تو اتنے جلیل القدر فرشتوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے دنیا میں آئیں گے، یہ اللہ رب العالمین طاقتور ذات ہے، اللہ رب العالمین کی کسی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اللہ کا نور ایسے دنیا پوری دنیا کو روشن کر دے گا، پوری دنیا میں روشنی ہو جائے گی۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے تخت کو لگانے کے بعد اور کتاب کو حاضر کیا جائے گا، یعنی ہر بندے کا اعمال نامہ جو دنیا میں کرتے رہے تمام کے تمام اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، تمام لوگوں کی زندگی کے تمام اعمال کو سامنے رکھا جائے گا، اور انبیاء کو بھی بلوایا جائے گا، انبیاء کو اور گواہوں کو بلایا جائے گا۔ اور قرآن حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک صحابی ان سے قرآن کی آیات سن رہے ہیں، اور ایسی ہی آیات ایک سورہ مبارکہ میں آئی وَكَيْفَ، وہ کیسا وقت ہوگا اذا جئنا بکا، جب ہم آپ کو لے کر آئیں گے اور تمام انبیاء کو لے کر آئیں گے ان لوگوں کے سامنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان آیات کو سن کر رونے لگ گئے کہ وہ کتنا ہیبت ناک اور سخت منظر ہوگا کہ جب اللہ انبیاء کو بھی اپنے سامنے کھڑا کر لیں گے اور ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے ان کو دین کی تبلیغ دی تھی یا نہیں دی تھی، ان کو ہدایت کی راہ دکھائی تھی یا نہیں دکھائی تھی۔ فرمایا والشہداء، اور تمام قسم کے گواہوں کو کیا مطلب کہ جن لوگوں نے ان کو دین کی دعوت دی اور انہوں نے آگے سے انکار کیا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ وہاں پر اتنا انصاف ہوگا،
فرمایا کہ لا یظلمون، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک اگر سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ کے بکری، ان دونوں کا آپس میں اگر کسی سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو بھی مارا ہوگا، ان کے درمیان بھی انصاف کروایا۔ یعنی یہ مثال کے طور پر بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک ٹکر کے برابر بھی، ایک جناب زبان کے لفظ کے برابر بھی اللہ رب العالمین انصاف کریں گے۔ فرمایا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، مَا عَمِلَتْ، اس کا بدلہ جو اس نے کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی بات آپ کی پوشیدہ نہیں رہے گی، حتیٰ کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اعمال نامے کو دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس کے اندر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ ہماری نہ کوئی چھوٹی غلطی کو چھوڑ دیا گیا، نہ کوئی بڑی کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ تو وہ گناہ تھے جن کو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا، یہ تو وہ غلطیاں تھیں جن کو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا، آج ان کا بھی حساب ہونا ہے، آج ان کا بھی بدلہ دیا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دن کے بارے میں باخبر کیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے ہر عمل کو دیکھ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔